الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لحمدہ وجعلنا من اہلہ لنکون لإحسانہ من الشاکرین ولیجزینا علی ذلک جزاء المحسنین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنی حمد و سپاس کی طرف ہماری رہنمائی کی، ہمیں حمد گزاروں میں سے قرار دیا تاکہ ہم اس کے احسانات پہ شکر کرنے والوں میں محسوب ہوں، اور ہمیں اس شکر کے بدلے میں نیکوکاروں کا اجر عطا فرمائے۔ امام سید الساجدین زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام صحیفہ کاملہ میں ماہ رمضان المبارک کے لیے یہ دعا فرماتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تمام حمد اس پروردگار کے لیے جس نے ہمیں اپنا دین عطا کیا، تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے جس نے اپنے لطف و احسان کے راستوں میں سے ایک راستہ اپنے مہینے کو قرار دیا، یعنی رمضان کا مہینہ، صیام کا مہینہ، اسلام کا مہینہ، پاکیزگی کا مہینہ، تصفیہ و تطہیر کا مہینہ، عبادت و قیام کا مہینہ، وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے رہنما ہے، ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی روشن صداقتیں ہیں۔ چنانچہ تمام مہینوں پہ اس کی فضیلت و برتری کو آشکار کیا، اور تمام حمد اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس خدا نے ہمیں اپنا دین عطا کیا، اپنی ملت میں سے ہمیں قرار دیا اور ہمیں امتیاز بخشا۔ تو پروردگار عالم کا شکر اسی دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم خدا کے اس مہینے میں، وہ مہینہ کہ جس مہینے کے لیے کا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، وہ لوگوں کے لیے رہنما ہے، ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی روشن نشانیاں رکھتا ہے۔ اس مہینے کو روزوں سے مختص کرنے میں یہ مصلحت بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن کی یاد تازہ رہے، اور روزہ اور عبادت کے اس حصار میں اس کے نزول کی تقریب کو منایا جا سکے، اور پھر روزوں کا زمانہ خداوند متعال نے کہ سال میں ایک مرتبہ روزے رکھیں، تو یہ جہاں پہ روزے کا ماہ رمضان المبارک کا، جہاں پہ ایک روزوں کا انسان کے اندر ولولہ و جوش پیدا ہوتا ہے اسی چاند کو دیکھنے کے ساتھ، وہیں پہ انسان کے سب سے زیادہ جس چیز کی طرف انسان مومن متوجہ ہوتا ہے وہ ہے انسان کا قرآن کی طرف لگاؤ، کہ کس طرح سے انسان قرآن کی طرف، یعنی قرآن اور ماہ رمضان المبارک کا ایک گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں پروردگار عالم نے اپنے قرآن کریم کو نازل کیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں ایسی فیوز و برکات ہیں کہ جن فیوز و برکات کے لحاظ سے یہ تمام مہینوں پہ فوقیت رکھتا ہے، کہ اس مہینے کی راتیں باقی تمام مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں، اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں، بہتر ہیں، حتیٰ کہ اس ماہ کے لمحے تمام لمحوں سے بہتر و برتر ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی چیز کہ اس مہینے کی راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کے نام سے موسوم ہے، جس میں بجا لائے ہوئے اعمال عبادات ہزار مہینوں کے اعمال سے بہتر ہیں، اور اس رات میں جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس رات میں اعمال ان ہزار مہینوں کے اعمال سے بہتر ہیں جن میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ تو لہٰذا اسی مہینے میں، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، اور اسی مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا۔ اور اگر ہم قرآن کریم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو خصوصاً تفسیر قرآن کرنا جہاں ایک بہت ہی مشکل کام ہے، وہاں نہایت آسان بھی ہے۔ مشکل اس لحاظ سے ہے کہ کلام خالق ہے، اور اس ہستی کا کلام ہے جو خالق الکلام ہے، مخلوق اس کے کلام کی باریکیوں کا ادراک نہیں کر سکتی، اور جس قدر اس عظیم کتاب کی باریکیوں کے ادراک کی کوشش کی جائے مزید گوشے نمایاں ہوتے چلے جاتے ہیں،
جیسا کہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور ہر باطن کے 70 باطن ہیں، تو ان بطون کا ادراک عام انسان کے بس میں کیوں کر آ سکتا ہے۔ اور پھر یہ اس تفسیر قرآن کو اگر ہم دیکھیں تو اس لحاظ سے بھی تفسیر کا کام مشکل ہے کہ جب ایک استاد تفسیر قرآن کے لیے ایک شاگرد نے استاد سے کہا کہ آپ میرے لیے تفسیر قرآن کے مطالب کو بیان کریں، تو روایات نے کہا کہ استاد بھی علی ابن ابی طالب جیسا ہو اور شاگرد جناب عبداللہ ابن عباس جیسے ہوں، تو کہا روایات نے یہی کہا کہ نماز مغربین کے بعد سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب ابن عباس کے لیے تفسیر قرآن کو بیان کرنا شروع کیا۔ اور کیا کمال ہوگا کہ بیان کرنے والے مولا کائنات ہوں۔ تو کہا کہ سفیدی صبح نمودار ہو گئی، اور جناب ابن عباس نے کہا کہ مولا کیا تفسیر قرآن مکمل، کیا آپ نے مکمل تفسیر قرآن کر دی، پورے قرآن کے معارف بیان کر دیے؟ تو مسکرا کے کہا کیا ابن عباس، ابھی تو میں نے بسم اللہ کی تفسیر کو مکمل نہیں کیا۔ تو کاش کہ ہم اس دور میں ہوتی اور ہم ان زبانوں سے، معصوم کی زبانوں سے تفسیر کو سمجھ سکتے۔ لیکن اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ تفسیر کا کام جہاں پہ مشکل ہے وہاں آسان بھی ہے۔ کیوں آسان ہے؟ کہ جن ہستیوں کو اس مقدس کلام کے معارف کا امین بنایا پروردگار عالم نے، جن کے گھر میں اس پاکیزہ کلام کا نزول ہوا، اگر ان کے ارشادات کی، ان کے فرمودات کی روشنی میں تفسیر کی جائے تو پھر کوئی سلسلہ مشکل نہیں رہتا۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے قرآن مجید کے ہر پہلو کو واضح کیا ہے، اور اس کی ہر آیت کے بارے میں گو نہ گو مختلف حوالوں سے مطالب بیان فرمائے ہیں۔ تو ہمارا انشاءاللہ بے توفیق پروردگار اس ماہ سیام میں جو ہمارا موضوع ہے، پچھلے سال توفیق پروردگار سے ہم نے گزشتہ سال میں سورہ بقرہ کی تفسیر مکمل کی، اور انشاءاللہ اب ہم سورہ آل عمران کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اور سورہ آل عمران کا مختصر تعارف کہ سورہ آل عمران کی تقریباً 200 آیات ہیں، اور ان آیات میں مقصد کو بیان کرنے کے لیے ایک خاص نظم اور ہم آہنگی کار فرما ہے۔ اور یہ سورہ پورے کا پورا سورہ مدینہ میں نازل ہوا، اور یہ سورہ اس وقت نازل ہوا جب اسلامی دعوت کی صدا پوری دنیا میں گونج رہی تھی۔ اور جیسا کہ تفسیر المیزان میں ہے کہ نجران کے علاقے سے کچھ عیسائی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سننے کے لیے مدینے آئے۔ اس سورہ کی تقریباً انہی آیات میں اسلامی معارف کی وضاحت کے لیے اسی موقع پہ اکٹھی ساری آیات نازل ہوئیں، اور ان آیات کا اختتام واقعہ مباہلہ کے اختتام پہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس سورہ میں جنگ احد، مباہلہ، یہودیوں کو دعوت، صبر پہ پائیداری کو خصوصی طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ اور اس سورہ کا نام آل عمران کیونکہ اس کی آیت نمبر 33 سے 35 تک جن میں جناب مریم بنت عمران کی ولادت کا واقعہ بیان ہوا ہے، لہٰذا اس سورہ میں عمران سے مراد جناب مریم کو مراد لیا گیا اور حضرت عیسیٰ، جبکہ حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ یعنی عمران تاریخ کی 3 مشہور ہستیوں کا نام ہے: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی، حضرت مریم علیہ السلام کے والد گرامی، اور حضرت علی علیہ السلام کے والد بزرگوار کا نام بھی حضرت عمران تھا۔ تو یہ سورہ کہ جس میں پروردگار عالم اس سورہ کے آغاز میں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور ہم پہلے تقریباً 2-3 گزشتہ سالوں میں بسم اللہ کی تفسیر پہ مفصل بحث کر چکے کہ یہاں پہ یعنی بسم اللہ
الرحمن الرحیم کہ خدا کی رحمت عامہ اور رحمت خاصہ کو بیان کیا گیا۔ تو یہاں پہ اگر بسم اللہ کی ابتدا با کے حروف سے ہو رہی ہے جس کے معنی مدد طلب کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی مرضی اور ارادے کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، کہ ہم ہر کام کو خداوند متعال سے مدد طلب کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ سے مدد طلب کرنا یعنی اس کی تمام صفات سے مدد حاصل کرنا۔ خداوند رحمان الرحیم ہے، ہماری امیدوں کا محور اس کی رحمت ہے، اس دنیا اور اس دنیا کے لیے اس کی رحمت وسیع اور عام ہے۔ یقیناً دوسرے یا تو رحم نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو ان کا رحم محدود افراد کے لیے ہوتا ہے، خاص وقت یا مخصوص جگہ کے لیے ہوتا ہے، اور ان کے اگر کوئی دوسرا کسی پہ رحم کرتا ہے تو ان کے رحم کرنے کا مقصد ان کا وہ فائدہ ہے جو انہیں ملنے والا ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی کسی جانور کو پہ رحم کرتا ہے، کسی مرغی کو دانہ کھلاتا ہے تو ان سے فائدہ، تاکہ وہ اس لیے کہ ان سے فائدہ حاصل کرے۔ ایسی رحمت جو وسیع، عام اور ہمیشہ کے لیے، سب کے لیے، بغیر کسی مقصد کے، صرف خدا تعالیٰ سے مخصوص ہے۔ بس ایسے رحمان و رحیم خدا سے ہی مدد طلب کریں اور کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی پہلی آیت الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی یہاں پہ جیسے سورہ بقرہ میں بھی ذکر ہوا کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اور جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی ابتدا میں الف لام میم، اس جملے کا عام معنی ہے ان اللہ المجید، یعنی میں ہی ہوں خدائے مجید، کہ میں ہی وہ خدا ہوں کہ جو ان اللہ المجید، میں صاحب عزت خدا ہوں۔ تو لہٰذا الف لام میم کہ یہ ایسے یعنی الگ الگ حروف، کہ یہاں پہ ایک قرآن کی جامعیت کو بھی بیان کیا گیا کہ یہ قرآن کے جو ظاہری لحاظ سے ان حروف سے مل کے بنا ہے، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، تو ظاہری لحاظ سے یہ ان عام سے وہ عربوں کی جو زبان تھی انہی حروف سے مل کے بنا ہے، لیکن یہ اتنا جامع ہے، اتنا معجزہ ہے اپنی ذات میں کہ تم اس کے مقابل میں کوئی ایک سورہ نہیں لا سکتے۔ اور جیسا کہ قرآن کریم کی اگر 114 صورتیں ہیں تو ان میں سے تقریباً 86 صورتیں مکہ میں، 86 مکہ میں اور 28 مدینہ میں ہیں، اور ان میں سے 29 صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات ہیں۔ کہ یہ ایسے اتنی صورتیں ہیں کہ جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ الف لام میم یعنی حروف مقطعات سے ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، اللہ وہ اللہ، لا نہیں، الہ معبود، صاحب عبادت، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، الا ہوا سوائے اس کے، یعنی اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی جب ہم کہتے ہیں لا اللہ لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہوا سوائے اس کے، الحی القیوم، اور وہ ایسا خدا ہے جو زندہ ہے اور پائندہ ہے۔ قیوم اسے کہتے ہیں جس سے کسی کے سہارے کی ضرورت نہ ہو، لیکن دوسری ہر چیز کو اس کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ہر چیز اسی سے قائم ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کائنات کی تخلیق پہ پوری حکمت و تدبیر اور مکمل آگاہی اور کامل تسلط رکھتا ہے، اور وہ ایسا ہے ہی، یعنی ہے ہی زندہ بالذات نہیں ہے، یعنی وہ ان کا یہ سبب اور ذریعہ بننا ذاتی نہیں ہے، یعنی باقی جو چیزیں زندہ ہیں وہ خود بغیر سبب کے زندہ نہیں ہیں، جبکہ پروردگار عالم خداوند متعال کی ہستی زندہ بالذات ہے کہ جس سے ہر زندہ چیز کی حیات وابستہ ہے۔
جیسے کہ ہم دعائے جوشن کبیر میں پڑھتے ہیں کہ وہ ہر زندہ سے پہلے زندہ ہے اور ہر زندہ کے بعد زندہ رہے گا، کوئی زندہ اس کے شریک نہیں اور نہ ہی وہ کسی کا محتاج ہے۔ وہ ایسا زندہ ہے جسے موت نہیں آئے گی، اور ہر زندہ کی جان اور روزی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ایسا زندہ ہے کہ اسے زندگی کسی سے میراث میں نہیں ملی۔ تو یہاں پہ یعنی اس ایک آیت میں لا الہ الا ہوا توحید کا مقام سب سے اول ہے۔ ہر آسمانی کتاب کا سرنامہ لا الہ الا ہوا، اور الحی القیوم یعنی معبود ہونے کی شرط ذاتی کمالات، یعنی یہ صرف خدا کی ذات ہے جو اپنی ذات میں خود قائم ہے، مطلق بے نیاز ہے، ایسا کہ حی اور قیوم ہونا جس کا ایک نمونہ ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ نزل علیک الکتاب، اس نے تم پہ یعنی اے حبیب، اے میرے رسول، آپ کو مخاطب کیا گیا۔ نزل علیک الکتاب، تم پہ کتاب کو نازل کیا، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقاً، وہ کتاب جو تصدیق کرتی ہے، لما بین یدی، جو اپنے سے پہلی کتابوں، یعنی جو اپنے سے پہلی کتابیں کون سی؟ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، انجیل، اور اسی نے تورات اور انجیل کو نازل کیا۔ یعنی یہ قرآن جو اپنے سے پہلی کتابوں کی، نزل علیک الکتاب یعنی آسمانی کتابوں کا نزول پروردگار عالم نے، جیسے میں پیچھے کہا کہ الحی القیوم، یعنی وہ ایسا حی اور ایسا قیوم ہے کہ جس نے آپ پہ قرآن اس کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ، مصدقاً لما بین یدی، اور یہ کتاب اس کی تصدیق، ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یا ان سے ہم آہنگ ہے، جیسی وہ کتابیں ہیں، جو احکامات ان میں موجود ہیں، جو کچھ ان میں ہے، یہ کتاب انہی کی تصدیق کرتی ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اسی نے تورات اور انجیل کو بھی نازل کیا۔ لفظ تورات عبرانی کلمہ ہے جس کے معنی ہے شریعت اور قانون، اور چونکہ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ تورات جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور لفظ انجیل یونانی کلمہ ہے جس کا معنی ہے خوشخبری یا نئی بخشش، تو لہٰذا انجیل عیسائیوں کی آسمانی کتاب کا نام ہے، اور قرآن مجید نے جہاں بھی اس کا نام لیا اسے بصورت مفرد ذکر کیا ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو عیسائیوں میں متعدد اناجیل موجود ہیں، جیسے ان کے مشہور 4 اناجیل ہیں۔ تو یہاں پہ پروردگار عالم اس قرآن کو یعنی یہ قرآن یہ نہیں کہ یہ ایک تمہارے پاس ایک نئی چیز نہیں ہے، بلکہ گزشتہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنا، سابقہ کتابوں کے آسمانی ہونے کو ثابت کرتا ہے، اور یہ سابقہ ادیان پہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جو خرافات تورات اور انجیل میں داخل کر دی ہیں، ان سے تو مذکورہ کتابوں کے آسمانی ہونے کو بالکل ہی فراموش کر دیا جاتا ہے، یعنی مصدقاً، کہ یہ ان کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے کتابیں تم پہ نازل ہو چکی۔ من قبل ہدن، اسی کے ساتھ من قبل، اس سے پہلے، ہدن للناس، کہ تورات اور انجیل کو جو انسانوں کے لیے ہدایت ہیں، یعنی پیچھے کا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، کہ اس نے تورات اور انجیل کو نازل کیا، من قبل، اس سے پہلے، ہدن للناس، کہ جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وَأَنزَلَ الفرقان، اور نازل کیا فرقان، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر کیا، جو انکار کرتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور خداوند متعال غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک کے ناموں میں سے ایک نام فرقان ہے، کہ لفظ فرقان کا معنی کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قرآن کو فرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ اس کی آیات اور صورتیں علیحدہ علیحدہ اوقات میں نازل ہوئیں، اور نزول کے وقت میں فرق پایا جاتا ہے، اسی فرق کی وجہ سے فرقان کہا جاتا ہے۔
جبکہ تورات، انجیل اور زبور الواح کی اور اوراق کی صورت میں ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی تھیں، جیسا کہ ابھی ہم نے وہاں صحیفہ سجادیہ کی دعا میں بھی امام علیہ السلام نے کہا کہ تو نے فرقان کے ذریعے سے اپنے حلال اور حرام کے فرق کو واضح کیا، اور قرآن کے ذریعے سے تو نے اپنی شریعت کے احکام کو واضح کیا۔ تو اس دعا سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرقان کہنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ قرآن حق اور باطل، نور و ظلمت، حلال و حرام کا فرق بیان کرتا ہے، اسی لیے اس کا لقب فرقان ہے۔ کسی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ قرآن اور فرقان ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ؟ تو امام نے فرمایا قرآن ساری کتاب کا نام ہے اور فرقان اس کے محکم اور واجب العمل حصے کا نام ہے۔ اور جیسا کہ اسی کے پہ ہی رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ خداوند متعال نے مجھے تورات کے مقابلے میں طویل صورتیں عطا کی اور انجیل کے مقابلے میں مئین صورتیں عطا کی۔ تورات جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ پہ، تو کہا کہ وہ طویل سبع طوال، ان میں سورہ بقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام، الاعراف، انفال اور توبہ، کیونکہ یہ لمبی صورتیں ہیں۔ مئین وہ صورتیں جن کی آیات کی تعداد 100 یا 100 سے زیادہ ہے، وہ بھی 7 ہیں، جن کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہے اور انتہا سورہ مومنون پہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ امام صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ پورا قرآن ماہ رمضان میں بیت المعمور پہ اتارا گیا، پھر 20 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا زمین پہ اتارا گیا، اور جیسا کہ باقی جو کتابیں ہیں ان کے لیے بھی قرآن یہی کہا گیا کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحف ابراہیم ماہ رمضان کی چاند رات کو اتارا گیا، تو رات ماہ رمضان کی 6 تاریخ کو، انجیل ماہ رمضان کی 13 اور زبور 18 تاریخ کو، اور قرآن مجید شب قدر میں نازل ہوا۔ تو بے شک یہاں پہ پروردگار عالم کہ یہ قرآن کہ جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اللہ کا یہ دائمی من قبل ہدن، یعنی یہ خدا کا اب نہیں ہے بلکہ ہدایت کا پرانا خدا کا طریقہ ہے کہ یہ قرآن کو خدا نے اپنے کلام کو ہدایت بناتا ہے۔ اور پھر یہ آیت یہاں پہ عزیز الانتقام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی خاطر کا باعث بھی ہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے کفار سے ہم خود سختی سے نمٹ لیں گے، اس لیے کہ وہ خدا ہے جو غالب اور انتقام لینے والا ہے، کہ جو کافر ہیں آپ ان کی نافرمانیوں سے، ان کے کفر پہ سے پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ خدا بہترین انتقام لینے والا ہے، وہ لوگوں کی نافرمانی اور ان کا کفر پہ جب چاہے جیسے چاہے انتقام لے سکتا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک ان اللہ بے شک خدا وہ ہے، لا یخفی علیہ شیء کہ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، پوشیدہ نہیں، فی الارض ولا فی السماء، خواہ وہ زمین میں ہے یا آسمان میں ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں خدا تعالیٰ کے قیوم ہونے کے بارے میں ذکر ہوا، تو یہاں پہ اب اس آیت میں ہر چیز کا اس کے لیے کھلا اور آشکار ہونا بتایا جا رہا ہے، کہ جو کہ قیومیت کا ایک جلوہ ہے، کہ خدا تعالیٰ کا ہر چیز کا جاننا اس کا علم مطلق ہے، اور ہم اور کائنات کی تمام دوسری چیزیں ہر لمحہ اس کے حضور میں حاضر ہیں۔ لہٰذا اس آیت سے جو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے حضور میں حاضر ہونے کی بنا پہ ہمیں کوئی گناہ نہیں کرنا چاہیے، کہ وہ ذات ہے لا یخفی علیہ شیء، اس پہ کوئی چیز بھی مخفی نہیں، چاہے وہ انسانوں کا اس کی عبادت کرنا ہو، اس سے سوال کرنا ہو، کوئی بھی مسئلہ خدا سے کسی مسئلے کے پوشیدہ ہونے کا موجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ذات ہے کہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ نہ ہی کہ زمین میں نہ آسمان میں اس پہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی تو وہ خدا ہے، یصورکم یہاں پہ یعنی مصور حقیقی اگر کوئی ہے تو وہ خدا ہے، یصورکم وہ تمہاری شکل و صورت بناتا ہے، فی الارحام تمہاری ماؤں کے رحموں میں، کیف یشاء جیسی چاہتا ہے، لا الہ الا ہوا
نہیں کوئی معبود الا ہوا سوائے اس کے، العزیز الحکیم، اور وہ غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی رحم مادر میں مختلف قسم کی تصویر کشی اس کی قدرت و حکمت اور قیوم ہونے کی نشانی ہے، جس کے بارے میں ہم پہلی آیت میں پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ یعنی رحم مادر میں انسان کی تصویر کشی کا موضوع نزول کتاب کی 2 آیتوں کے درمیان میں بیان کیا، شاید اس طرف اشارہ ہو کہ جو خدا رحم مادر میں تمہیں سر و سامان عطا فرماتا ہے، وہی خدا اپنی آسمانی کتابوں کے ارسال کے ذریعے خود تم کو معاشرے کو آئندہ کے لیے ابدی ہدایت عطا کرتا ہے، کہ جہاں پہ یعنی پروردگار عالم وہ خدا۔ تو اگر دیکھا جائے اسی آیت کے ضمن میں کہ لالا شرائع میں ارشاد ہے کہ جب پروردگار عالم کسی انسان کی شکل و صورت، جنین کی شکل و صورت بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے باپ سے لے کر حضرت آدم تک سب کی تصاویر پہ نگاہ ڈالتا ہے، پھر وہ جس تصویر کے مطابق چاہتا ہے اس جنین کو، اس بچے کو وہی شکل عطا کرتا ہے۔ اس لیے کسی باپ کو اپنے بچے کے متعلق یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بچہ میرے مشابہ نہیں، اور نہ ہی میرے آباء و اجداد کے مشابہ ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ رحم میں عورت و مرد کے 2 نطفے جمع ہوتے ہیں، اور ان میں جس کا نطفہ غالب آ جاتا ہے تو پیدا ہونے والا بچہ اس کے خاندان کی شکل و صورت لے کے پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نطفہ 40 دن تک، یہ ایک اہم پوائنٹ بھی سب کے لیے خصوصاً کہ جو تمنا کرتے ہیں اور یہاں پہ قرآن سے ہی ہم وابستہ ہوتے ہیں اور قرآن کے ذریعے سے ہمیں اپنی حاجات بھی ملتی ہیں، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ نطفہ 40 دن تک رحم میں رہتا ہے، یہ خدا کی رحمت ہے۔ اس لیے جس کسی نے خدا سے بیٹا یا بیٹی کا سوال کرنا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ابتدائی 40 دن میں ہی سوال کرے۔ 40 دن کے بعد ایک فرشتہ اس نطفے کے متعلق خدا سے پوچھتا ہے، خدا اسے لڑکا بنانا ہے یا لڑکی؟ اس وقت خدا جو چاہتا ہے اس کو وہی کرتا ہے۔ یعنی خدا نے انسان کو سوال کا حق بھی دیا کہ تم مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ یعنی یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ 40 دن تک خدا جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، یعنی یہ ایک خدا کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندے چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے، تو لہٰذا جو سوال کرتا ہے خدا اس کو بیٹی یا بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ امام باقر علیہ السلام سے بھی منقول ہے کہ ایک انصاری جو ہے وہ سفر پہ گیا ہوا تھا، جب وہ واپس آیا تو اس کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا، تو وہ اس نے جب دیکھا تو وہ ایک عجیب حبشی شکل و صورت کا تھا، تو وہ لے کر رسول خدا کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میری بیوی، مجھے اس پہ اعتماد بھی ہے، یہ پاک و پاکیزہ پاک دامن ہے، لیکن یہ بچہ جو ہے یہ میری بیوی کی شکل پہ ہے نہ مجھ پہ ہے۔ تو آپ نے پھر وہاں پہ فرمایا، اس کی بیوی سے بھی سوال کیا کہ تم اس کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے قسم ہے اس خدا کی جس خدا نے آپ کو نبی بنا کے برحق نبی بنایا، میں نے اپنے شوہر کے حق میں کبھی خیانت نہیں کی۔ تو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکایا اور پھر آپ نے سر اٹھایا اور آپ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، ہر شخص کے لیے 99 رگیں ایسی ہوتی ہیں جو اس سے لے کے آدم تک کسی نہ کسی کے مشابہ ہوتی ہیں، اور جب نطفہ رحم میں جاتا ہے تو ان رگوں میں سے کسی رگ پہ جا گرتا ہے، تو بچہ ان میں سے کسی نہ کسی کے مشابہ پیدا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رحم میں اضطراب پیدا ہو اور نطفہ ان رگوں میں سے کسی پہ بھی نہیں گرتا، لہٰذا اس بچے کا تعلق اسی قسم سے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنا بیٹا اٹھاؤ، یہ حلال زادہ ہے، یہ تمہارا ہی بیٹا ہے۔ تو یہاں پہ پروردگار عالم اپنی اس حقیقی قدرت کو، کہ یہاں پہ یعنی وہ خدا کہ جس نے اپنی قدرت سے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب بھیجی، اسی قدرت سے اس نے تمہیں پیدا کیا۔ رحم مادر میں تصویر کشی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسی چاہتا ہے وہ تمہاری تصویر بناتا ہے، لہٰذا اسی لیے کہا گیا کہ کسی کو شکل و صورت کی بنا پہ اسے طعنہ زنی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ هو الذی یصورکم، تو وہی وہ ذات ہے کہ جو تمہاری تصویروں کو بناتا ہے کیف یشاء، جیسا چاہتا ہے، یعنی وہ اس کی حکمت ہے کہ وہ کس کو انسانوں کو مختلف شکلیں عطا کرنا اس کی قدرت اور حکمت کی نشانی ہیں۔
اور وہ خدا العزیز اور حکیم، وہ حکمت والا ہے، یہ اس کی حکمت ہے کہ وہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہی انسان کو خلق کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم کا شکر کہ پروردگار عالم نے ہمیں صحیح صورت میں خلق کیا، اور پروردگار عالم ہم سب کا خاتمہ با ایمان فرمائے، ہم سب کو قرآن پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل دعا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم